اور اس حکومت کی موجودگی میں پورا تھانہ کا نظام موجود ہے، پورا کے ایم سی کا نظام موجود ہے، پورے بلدیات کی وزارت موجود ہے، عملہ موجود ہے، اور نالوں کے اوپر کنسٹرکشن ہونا شروع ہو جائے. اگر نالوں کے اوپر یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے تو ظاہر ناجائز ہوئی ہے اور اس کو ریموو ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. ری سیٹلمنٹ پلان ہونا چاہیے. پچھلے دنوں جب یہ بات ہوئی کہ گجر نالہ اور رنگی نالے کے اوپر تعمیرات ہوں گی، یعنی جو تعمیرات ہیں وہ ہٹائی جائیں گی اور وہ نالہ بنایا جائے گا، تو ہم نے صرف ایک ہی بات کہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ وہاں کے رہنے والوں کو ری سیٹلمنٹ پلان کے تحت دوسری جگہوں پر منتقل کریں اور کمپنسیشن دیں اور آپ بنائیں. تعمیرات تو رک نہیں سکتی کسی بھی وجہ سے. لیاری ایکسپریس وے کا تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ وہاں بھی نالے کے ساتھ ساتھ ہزاروں خاندان آباد تھے، اور اس وقت کی حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا. تو اس وقت نعمت اللہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہٹایا جائے گا، ہم ان کا سروے کریں گے، ان کو کمپنسیشن دیں گے، یعنی زر تلافی دیں گے، اور ساتھ میں ان کو پلاٹ دیے. تو 14,000 خاندانوں میں یہ پلاٹ بھی تقسیم ہوئے اور کمپنسیشن بھی دی گئی. عزت کے ساتھ ان کو مختلف آبادیوں میں منتقل کیا گیا، اور ان آبادیوں میں پورا انفراسٹرکچر تیار کیا گیا. حکومتوں کو انوالو کر کے یہ کام کروایا. آج لیاری ایکسپریس وے بھی موجود ہے، اور وہ لوگ بھی جو ہے دوسری جگہ پر منتقل ہو گئے ہیں. یہی شہر کراچی ہے، یہی کے حالات ہیں اور یہیں کے لوگ ہیں. اگر ایک آدمی ایسا ہو کہ جو شہر کو اور شہر کے لوگوں کو اون کرتا ہو، تو پھر حکومتیں بھی مجبور ہوتی ہیں کہ وہ پھر اس کے مطابق کام کرتی ہیں. لیکن اگر وزیر اعلیٰ جس کے پاس جو بلا شرکت غیرے، یعنی اگر ان کے ساتھ کوئی پارٹی ایم کیو ایم وغیرہ اتحاد میں شامل ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کی ایکسٹینشن ہے. اس وقت تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن ہے، ان کا حصہ ہے. وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوتے، اور کسی مدت کے لیے جدا ہوں تب بھی وہ ایسی فرینڈلی اپوزیشن کرتے رہے جس سے کراچی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ تمام چیزوں کے اندر وہ ان کے ساتھ شامل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ شہر کراچی پہ قبضے ہوئے ہیں، چائنا کٹنگ ہوئی ہیں، اور زمینوں کو ریکلیم، اور یہ سب کچھ ان کی حکومت کے دوران ہوا ہے. اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے. فوری طور پر ایک پلان اب سامنے آنے چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں یہ شہر کراچی ان دکھوں سے اور ان پریشانیوں سے نجات پا سکے. اور اس کے لیے حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جب یہ بحران پیدا ہو تو آپ وقتی طور پر جو ہے بات کریں اور آپ سمجھیں کہ 1-1.5 ہفتے کے بعد تو ڈوبی جائیں گے لوگ. ڈوبنے کے بعد بالآخر سورج سے جو ہے وہ سوکھی جائے گا پانی، اور جو ہوگا لوگ جو ہے اپنی قسمت سمجھ کر اس کو قبول ہی کر لیں گے. تو اب ان کو یہ سمجھنا چاہیے 24 جولائی کو جو الیکشن ہو رہا ہے، اس الیکشن میں میں کراچی کے شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی میں تعمیر و ترقی کا یہ سفر دوبارہ سے شروع ہو، اور یہ جو ہماری پریشانی ہے، زبوں حالی ہے، مایوسی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا کرنا چاہتے ہیں، تو جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے. آپ شہر میں جماعت اسلامی کا میئر لائیں، آپ شہر کی یونین کونسلوں اور ٹاؤنز میں جماعت اسلامی کی قیادت لائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم شہر کو تعمیر و ترقی سے ہمکنار کریں گے. الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ اور سندھ حکومت کے نامزد کردہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب صاحب موجود ہیں، جو کسی بھی اعتبار سے قانونی، آئینی، جائز اور اخلاقی طور پر جائز نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ہیں، ہم کئی مرتبہ ان سے بات کر چکے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے بات کر چکے ہیں، اور ان تک یہ میسج جا چکا ہے کہ وہ کیسا الیکشن کمیشن ہے جس میں صریحاً وائلیشن ہو رہی ہے، اور ایک حکومت نے پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر اپنے پارٹی ترجمان بھی موجود ہیں، اور پارٹی کے اندر بھی ان کی پوزیشن موجود ہے، اور وہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ایک طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور جب الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں اس کے باوجود بھی وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. اور ڈیوٹی کیا انجام دے رہے ہیں؟ یہ تو بارش نے ان کی قلعی کھول دی ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے جھنڈے لگا کر کارپیٹنگ کی تھی اس بارش میں، وہ سب بہہ گئی ہے. اور پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے ساتھ جو یہ مذاق سندھ حکومت کر رہی تھی کس طرح سے ایکسپوز ہو کر سامنے آئی ہے. الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر کیوں نہیں نوٹس لیتے اور اس سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کرتے، اس کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں جو سندھ الیکشن کمیشن اسپیشلی ہے، وہ سہولت کار بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا. اور ہم نے اندرون سندھ میں جو الیکشن ہوئے اس کو دیکھا ہے، اور اس کو دیکھنے کے نتیجے میں اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح پورا عملہ جو ہے وہ یرغمال بنا رہا. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے
کہ سندھ حکومت نے پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر اپنے پسندیدہ لوگوں کو یہاں پر آروز بنایا ہوا ہے. پھر عملہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا بھرتی کیا ہوا عملہ ہی جو پچھلی طویل عرصے میں انہوں نے جو حق مارا ہے نوجوانوں کا میرٹ کے اوپر جو آنے کے قابل تھے ان کا حق مار کر جو اپنی پسند سے اور اپنی جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کی ہیں, اب ان بھرتیوں کا استعمال بھی اس پورے الیکشن میں وہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم وارن کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی کہ ہم اس طرح سے اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے, اور الیکشن کا یہ عمل صاف ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے. پہلے ہی آپ نے دھاندلی کی ہوئی ہے, جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں خاص طور پر حکومت کو فیور دینے کی کوشش کی گئی ہے. اورنگی ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ سینٹرل یا آپ کہیں ویسٹ یا کیماڑی یا اس طرح کی جو آبادیاں ہیں کہ جہاں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہاں سے اس کو کچھ بھی نہیں مل سکتا, ان میں مردم شماری کے اعتبار سے 95,000, 90,000, 80,000, 70,000 کی آبادی کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ایک یونین کمیٹی بنائی ہے. اور جن آبادیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ان ووٹوں پہ ہم قبضہ کر لیں گے اور آرام سے اپنی مرضی کے ووٹ دلوا دیں گے, وہ 4,000, 5,000, 10,000 ان ووٹوں کے اوپر اور 20,000 آبادی کے اوپر بھی انہوں نے اس طرح سے حلقہ بندی کی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ غیر منصفانہ حلقہ بندی ہے جو حکومت کے انفلوئنس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے کی ہے. یہ دھاندلی کا آغاز ہے. پھر اس وقت جو ووٹر لسٹیں ہیں, بدترین ووٹر لسٹیں اگر کسی دور کی ہو سکتی ہیں تو اس وقت کی ووٹر لسٹیں ہیں, جس میں لوگوں کو ادھر سے ادھر کر دیا, ایک ہی خاندان کے لوگوں کو بکھیر دیا گیا ہے, اور یہ کام نادرہ کی مدد سے انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی خراب کیا. یعنی یہ تک ہوا ہے کہ پہلے تو مستقل پتے کی بنیاد پر غیر ضروری طور پر جو لوگ پہلے ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور جس جگہ پہ رہتے ہیں اس سب کے باوجود غیر ضروری طور پر ان لوگوں کو جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا مستقل پتے کی بنیاد پر. اور پھر لوگوں نے جب اس کو درست کرانے کی کوشش کی, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, تو اس کے باوجود یہ کراچی میں امیر جماعت سمجھتی ہے کہ یہاں سے اس کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. ان میں مردم شماری کے اعتبار سے 95,000, 90,000, 80,000, 70,000 کی آبادی کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ایک یونین کمیٹی بنائی ہے. اور جن آبادیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ان ووٹوں پہ ہم قبضہ کر لیں گے اور آرام سے اپنی مرضی کے ووٹ دلوا دیں گے, وہ 4,000, 5,000, 10,000 ان ووٹوں کے اوپر اور 20,000 آبادی کے اوپر بھی انہوں نے اس طرح سے حلقہ بندی کی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ غیر منصفانہ حلقہ بندی ہے جو حکومت کے انفلوئنس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے کی ہے. یہ دھاندلی کا آغاز ہے. پھر اس وقت جو ووٹر لسٹیں ہیں, بدترین ووٹر لسٹیں اگر کسی دور کی ہو سکتی ہیں تو اس وقت کی ووٹر لسٹیں ہیں, جس میں لوگوں کو ادھر سے ادھر کر دیا, ایک ہی خاندان کے لوگوں کو بکھیر دیا گیا ہے, اور یہ کام نادرہ کی مدد سے انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی خراب کیا. یعنی یہ تک ہوا ہے کہ پہلے تو مستقل پتے کی بنیاد پر غیر ضروری طور پر جو لوگ پہلے ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور جس جگہ پہ رہتے ہیں اس سب کے باوجود غیر ضروری طور پر ان لوگوں کو جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا مستقل پتے کی بنیاد پر. اور پھر لوگوں نے جب اس کو درست کرانے کی کوشش کی, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, تو اس کے باوجود یہ کراچی میں امیر جماعت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.